السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب جو دارالعلوم کے دوسرے محتمم تھے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دارالعلوم کے محتمم ہونے سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ علم کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں دی گئی ہیں۔ وہ تعجب کرتے تھے کہ علم میں میرا کوئی بڑا درجہ نہیں ہے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ مگر جب دارالعلوم کے محتمم بنائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے ذریعے علم دنیا میں پھیلا۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دیوبندی مفتی اعظم دارالعلوم مولانا رفیع الدین صاحب سے بیعت اور ان کے خلیفہ اول تھے۔ اسی تقریر میں آگے چل کر حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرا خواب انہوں نے ہی یہ دیکھا تھا کہ مدرسے کے چمن میں خانہ کعبہ ہے اور لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی معنوی حیثیت اسلام میں وہ شان رکھتی ہیں جو عالم میں خانہ کعبہ کے انوار و برکات لیے ہوئے ہیں۔ ہماری عملی حالت گو بہت گری ہوئی ہے، مگر خدا کا عظیم الشان احسان ہے کہ اس نے ہم سے اس مرکز کی خدمت لی۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا ہے، اور خواب ہی میں آپ نے اس مدرسے کے ایک طالب علم سے خصوصی ملاقات بھی فرمائی۔ کچھ عرصے کے بعد جب دارالعلوم قائم ہوا اور مولانا رفیع الدین صاحب اس کے محتمم بنائے گئے تو ایک روز آپ نے ایک طالب علم کو دیکھ کر فرمایا، یہی وہ طالب علم ہے جس کو میں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مدرسے میں دیکھا تھا۔ 1292 ہجری میں جبکہ دارالعلوم کے سنگ بنیاد کے تنصیب کی تیاری ہو رہی تھی اور احاطے کے نشانات ڈالے جا چکے تھے، مولانا رفیع الدین صاحب نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اس مقام پر تشریف فرما ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ احاطہ بہت مختصر ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے عصا مبارک سے زمین پر بنیاد کے لیے نشان لگایا کہ دیوار یہاں آنی چاہیے اور اس نشان پر عمارت بنائی جائے۔ صبح اٹھ کر جب دیکھا گیا تو زمین پر نشان موجود تھا۔ اسی نشان پر بنیاد کھدوا کر تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ خاص اس نشان پر جو عمارت بنی ہے وہ احاطہ مولسری میں جانب شمال وسطی درسگاہ ہے۔ احاطہ مولسری میں جو کنواں ہے اس کے متعلق بھی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ کنواں دودھ سے بھرا ہوا ہے اور بہت سے لوگ جمع ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے لوگوں کے برتن بھر بھر کر دودھ تقسیم فرما رہے ہیں۔ بعض کے پاس چھوٹے برتن ہیں اور بعض کے پاس بڑے برتن ہیں۔ پھر خود ہی مراقبے کے بعد مولانا نے اس خواب کے تعبیر ارشاد فرمائی کہ دودھ سے مراد علم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قاسم علم ہے، اور برتنوں کو چھوٹا بڑا ہونا مقدار ظرف کو بتلا رہا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی استعداد، حفظ و ذکاوت کے موافق علم سے مستفید ہوگا، لیکن انشاءاللہ کوئی محروم نہ رہے گا، اور جو دارالعلوم میں آ کر بھی علم سے محروم رہے گا وہ دراصل حرمان نصیب ہی ہوگا۔ اسی خواب کے سلسلے میں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کے زمانہ اہتمام ہی کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم مدرسے کے مطبخ سے کھانا لے کر آیا اور شوربے کا پیالہ مولانا کے سامنے پٹک کر کہنے لگا، یہ شوربہ کھانے کے لیے یا وضو کے لیے؟ اور تیز و تند لہجے میں حضرت مولانا کو خطاب کیا۔ مولانا نے اس طالب علم کو 3 مرتبہ سر سے پیر تک دیکھا اور وضو کے لہجے میں فرمایا کہ یہ شخص دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے اور نہ یہ طالب علم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ واقعی وہ طالب علم نہیں تھا، بلکہ دھوکے سے کسی طرح مطبخ کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا لیا تھا۔ طلباء نے مولانا سے باصرار دریافت کیا کہ آپ نے اس کے طالب علم ہونے سے وضو کے ساتھ کیسے انکار فرمایا تھا؟ تو آپ نے اپنے اسی کنویں والے مذکورہ خواب کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس کنویں سے دودھ لیا ہے میں سب کی شکلیں پہچانتا ہوں، اور جب طلباء کا مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے تو میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ بھی ان دودھ لینے والوں میں موجود تھا، لیکن جب میں نے اس شخص کو بغور دیکھا تو دیکھی ہوئی شکلوں میں اس صورت کا کوئی شخص نہیں تھا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص طالب علم نہیں ہے۔ گویا جو طالب علم یہاں پڑھتے ہیں وہ من جانب اللہ منتخب ہوتے ہیں، اور جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جاتے ہیں ان کا تعین بھی من جانب اللہ ہوتا ہے۔